اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک بے گناہ شخص کے خلاف ناجائز مقدمات کر دیے گئے، اور مقدمات ایسے تھے کہ وہ بھی پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے، بہت بڑی پارٹی تھی۔ تو ہم نے اس کے وہ ناجائز مقدمات جو تھے، مقدمات سے ہم چھڑوا سکتے ہیں نا، تو اس کے بعد اور بعد میں ریمیڈیز ہوتی ہیں، تو اس کو ہم نے کیسے چھڑوایا، یہ ایک سٹوری ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ کہانی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے ناجائز مقدمات سے آپ کی ساری کارروائی ختم کی جا سکتی ہے۔ تو دو دوست تھے، انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا، کاروبار میں ان کو ترقی ہوئی، تو ترقی کرنے کے بعد سٹارٹ کیا ہوا تھا کہ وہ چیکس وغیرہ، ایک پرنٹ کی چیکس وغیرہ ہوئے تھے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ انہوں نے اس کاروبار میں محنت کی، کافی سارا پیسہ آ گیا، تو دوسری پارٹی کے ذہن میں یہ آیا کہ اب یہ جو پیسہ ہمارا تھا، ایکسپرٹیز اس کی تھی، تو اس کا آدھا جو ہمارا شیئر تھا وہ تو نہیں بنتا، اس کو تو ہم نے تنخواہ پر رکھا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ یار تم اپنی تنخواہ جتنی لینی ہے ہم سے لے لو، لیکن پیسہ تو ہمارا تھا۔ اس نے کہا ہم 50-50 تھے، ایکسپرٹ میرا تھا، آپ کا تجربہ تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، کروڑوں میں بات چل رہی تھی۔ تو بس پھر کیا ہوا، وہ شخص تو عذاب میں آ گیا، وہ طاقتور لوگ بپھر گئے، چیکس ان کے پاس 4-5 موجود تھے، ان کے سائن موجود تھے، اور انہوں نے جناب ساری اس کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد پولیس سسٹم جیسے ہے، جیسے بھی ہوا، چلے اس چیز کو چھوڑے، اس کو اس سے جتنی زمین اس کی تھی وہ نام چڑھوا لی۔ چڑھانے کے بعد اس کو کہا جاؤ اب جہاں جا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو پکڑ کر اس کو چیک کے پرچوں میں گرفتار کر دیا۔ اب اس کی ضمانت کے لیے وہ ہمارے پاس اس کی پارٹی آئی کہ اس کی ضمانت بھی ہم نے کرانی ہے، اور ضمانت کیسے کرائی جائے، تو اس کی ضمانت جو ہے وہ بھی ہو گئی۔ اب ایشو یہ تھا سب سے بڑا کہ اس کے اوپر جو ہے نا اور بھی بہت سارے کیسز نکل آئے پورے پنجاب میں، کہیں پر چوری کا، کہیں پر ڈکیتی کا، کہیں پر ناانصافی کا۔ اب اس پر وہ چیک والی کہانی تو ہوگی ختم، اب اس کو صرف یہ کہا گیا کہ تم اب بچ نہیں سکتے۔ اب ہمارے لیے یہ پرابلم تھا کہ اب اس کو کیسے ڈکلیئر کیا جائے، جہاں پر آپ یہ دیکھیں نا پریما فیشی ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور ایف آئی آر ہونے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتی ہے، اور جب عدالتیں آتی ہیں تو کہا اور مانا یہ جاتا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا تھا۔ تو اب پرابلم یہ تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی چلان عدالت میں آ رہے ہیں۔ اب وہ شخص مینٹل ٹارچر میں دن بدن تھا کہ میں چاہتا ہوں مجھے گرفتار کرنا تو مجھے گرفتار کرتے، میں اب اور یہ درد پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کیا کیا کہ ہر جگہ وکلا ہمارے بڑے اہم ہوتے ہیں، ہر جگہ پر میں نے اس طرح رابطہ کیا، اور مختلف اضلاع میں، اور ان سے رابطہ کر کے سب سے پہلے ہم نے 173 کی درخواستیں دیں کہ سارے یہ جو چلان ہیں ان سے طلب کروائیں، جن میں بیل نہیں بھی ہوئی تھی۔ یہ وکلا کے لیے بڑی اہم بات ہے، تو اس میں ابسکونڈر ان کو قرار دے دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے ایک ریٹ پیٹیشن ہائی کورٹ میں کولیکٹیولی کی کہ یہ پرچیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان پرچوں پر اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، تو ڈی آئی جی صاحب سے یہ رپورٹ منگوائی جائے کہ یہ ایسی ایف آئی آر تو اور تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ روک دی جائیں، تو اس پر بھی ہمیں ایک رپورٹ حاصل ہوگی کہ یہ ایف آئی آر ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو ان میں ہم نے ساری پروٹیکٹیو بیلز کی اور عبوریاں کرا لی۔ عبوریاں کرانے کے بعد جو ہے اس میں شامل تفتیش ہوئے، شامل تفتیش میں یہ ایشوز کریٹ ہو گئے۔ اس میں ایک آدھ دفعہ ہماری پری ارسٹ بھی خارج ہوئی، لیکن پھر ہائی کورٹ سے معاملات ہم نے وہاں پر موو کر دیے، اور وہ موو کرنے کے بعد 173 کی جب رپورٹس آئیں، تو میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کافی ساری لیٹیگیشن اس وقت بھی اینڈ پر آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں اگر برابری کی صورت پر آ جائیں، نہیں تو اگر آپ سے ملزم بن کر اپنے آپ کو سیو کرتے رہیں گے تو آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا مسئلہ حل ہے اور ہوگا، اس صورت میں ہوگا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ بھی اٹیکنگ پوزیشن میں آئے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ان کے خلاف سود کی ایک ریٹ کی کہ انہوں نے ہم سے سود مانگنا شروع کر دیا۔ تو یہ پٹیشن جو ہے بڑی اہم ہوئی، اور کیونکہ جو ایس ایچ او صاحبان تھے اور اوپر بات آر پی اور ڈی پی او تک پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کے حقائق لکھیں نا یار، ایک بندے کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے
اور اتنا ظلم بھی نہیں ہوتا ہر کسی کے چاہنے والے اور اچھے پولیٹیکل بندے مل ہی جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی لوگ بندے ہو گئے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حق انصاف مانگنے کے لیے ادھر دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ تو پھر جب ادھر کومنٹس آئے نا تو اس کومنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے اتنے پیسے نہیں تھے لیکن انہوں نے زیادہ پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ تو یہاں پر جو کہانی ہے اس نے ٹوسٹ کیا اور ٹوسٹ میں رپورٹ کومنٹس جو ہیں وہ ان کے حق میں آ گئے اور ان کے خلاف جو ہے منی لینڈنگ ایکٹ کے تحت پرچے کے آرڈر ہو گئے۔ تو یہاں پر جو معاملات پھر سیٹ ہونا شروع ہو گئے اور پھر ان کے معاملات انہوں نے کہا کہ آپ جو پری اریسٹ وغیرہ کرائی ہوئی تھی تو ان کی سیٹلمنٹ اس صورت میں ہو گئی، اور وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ مجھے گرفتار کر کے جیل میں بھیجو اور میں نے گرفتار ہونا ہے، مینٹل ٹارچر میں تھا کہ ابھی آئی پولیس، تو اس طرح وہ معاملات اس کے سارے حل ہو گئے۔ تو آپ کی یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا when you will start something, it will comes to an end in a good shape if your efforts are according to the law and according to the practice. So آپ اس طرح اپنے لیے بھی محنت کریں، دوسروں کے لیے محنت کریں، اللہ کرے آپ کو کبھی عدالت تھانے یا کچہری یا ہائی کورٹ کہیں پر نہ آنا پڑے، لیکن ہماری ویڈیوز آپ دیکھا کریں تاکہ آپ کو موٹیویشن مل سکے اور اپنی لائف میں آپ محنت کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔